فرما رہے تھے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی لب و دان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا پیر سید انتظار مہدی نجوی صاحب آف میاں والی، ان کی نظر کہ روزے ازل تو ستیاں ہویاں، روزے ازل تو ستیاں ہویاں، قسمتاں جگانیاں حسین جان دے، اور لوہے محفوظ تے جو بھی دل کرے لکھنیاں لکھانیاں حسین جان دے، لوہے محفوظ تے جو بھی دل کرے لکھنیاں لکھانیاں حسین جان دے، جنت دا سردار حسین، جنت دا سردار حسین، جمدیاں روزے دار حسین، ہے خدا گواہ خدا دے نال یاریاں توڑ تک نبھانیاں حسین جان دے، ہے خدا گواہ خدا دے نال یاریاں توڑ تک نبھانیاں حسین جان نے۔ جناب علامہ پیر سید انتظار مہدی صاحب۔ اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ یہ آواز ادھر صاف کرو ذرا۔ پرآشوب دور ہے، پرفتن دور ہے۔ اس پرآشوب اور پرفتن دور میں دنیا کے جس کونے میں سنی شیعہ مسلمانان عالم آباد ہیں، ان میں وحدت، محبت، پیار، انس، اخوت، رواداری اور ان کی عزت و ناموس و مال و جان کی حفاظت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، معصوم کا حکم ہے صلوات پڑھیں، مکمل پڑھیں اور بلند پڑھیں، مل کے بلند آواز سے صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیبنا و طبیب نفوسنا و حبیبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وجاء فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مل کے بلند آواز سے صلوات۔
انتہائی واجب الاحترام نوجوانان ملت اسلامیہ و بزرگان ملت اسلامیہ، دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں کہ طولانی خطاب کیا جائے، لیکن مختصر سے وقت میں اپنے موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کی توجہ کا بھی طالب ہوں۔ جن جن صاحبان اور صاحبان ایمان کی مکمل توجہ تعلیمات و تبلیغات کے حصول کے لیے ہے، وہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ رب العزت اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی لا ریب و بے عیب آیہ مجیدہ میں اپنے بندگان سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جسے مجھ کریم اللہ نے دنیا میں بھیجا اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ قبلہ مولانا بڑا پرمغز اور انتہائی خوبصورت انداز میں خطاب فرما کے گئے۔ دیکھیے، عقیدہ توحید بڑا واضح، بڑا روشن اور بڑا اجلا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، چونکہ پہلی کتاب جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلامیات کا قاعدہ جب آپ پڑھتے ہیں، کتاب نہیں قاعدہ، تو وہاں پہ پڑھانے والا معلم، ٹیچر، مدرس، سنی ہو یا شیعہ، وہ یہ پڑھاتا ہے، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، قاعدے سے، پہلی کلاس کے قاعدے سے لے کر۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی کلاس میں آپ نے اسلامیات میں پڑھا ہو لا الہ الا اللہ اور 5ویں میں جا کے اللہ کا کوئی شریک ہو گیا ہو، یا 8ویں جماعت میں یا 10ویں جماعت میں یا 12ویں جماعت میں یا BA کے سلیبس میں یا MA کے نصاب میں جا کے اللہ کا کوئی شریک بن گیا ہو، یا MA کرنے کے بعد اگر آپ MPhil کرنا چاہتے ہیں، PhD کرنا چاہتے ہیں، تخصص کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسپیشلائزیشن کرنے لگیں، آپ کے پاس اتنا علم، معرفت، نالج آ جائے کہ آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ پہلی کلاس میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اب 16 جماعتیں پڑھنے کے بعد چونکہ PhD کر رہا ہوں تو اب میرا علم اتنا بڑھ گیا ہے کہ خدا کا کوئی اور شریک بھی بنا لوں۔ ایسا نہیں ہے۔ پڑھانے والا سنی ہو یا شیعہ، سنی کا مدرسہ ہو یا شیعہ کا مدرسہ، اہل سنت کی مسجد ہو یا شیعہ کی مسجد، وہاں پہ کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی بیٹا دینے والا نہیں، کوئی بیٹی دینے والا نہیں۔ بلکہ قرآن کی آیات اب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، عربی میں پڑھوں۔ قرآن کی آیت ہے، جسے چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں، اور اپنی کنیز خاص کو اسی بانج پن میں اس جہان فانی سے جہان ابدی کی طرف منتقل کر دوں، چونکہ میں کریم اللہ رب ہوں۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. مجھے کالا باغ اتفاق ہوا، ایک اہل سنت کے برادر نے دعوت کی کہ آپ کا خطاب سنتے ہیں، آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کی آیات، پیغمبر کی روایات، اہل بیت کی سیرت اور صحابہ با وفا رسول خدا کی سیرت طیبہ کو آپ سنی شیعہ جوانان کے اذہان عالیہ اور قلوب متعالیہ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں وہاں پہنچا تو ایک جم غفیر تھا. وہاں پہنچ کے چونکہ وہ جو صاحب تھا بڑا دولت مند تھا، بڑا رقبہ زمین والا تھا، تو جب یہ جملہ میں نے کہا، بعد میں وہ مجھے ملے اور کہا کہ مولانا آج تک کسی خطیب نے، کسی واعظ نے، کسی عالم نے، کسی مفتی نے اس طرح بیان ہی نہیں کیا جس طرح آپ نے بیان کیا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کے سمندر میں ڈال دے اس کی مرضی، ذلت کے اور رسوائی کے سمندر میں ڈال دے اس کی مرضی. البتہ یہاں تک تو ہر کوئی پڑھتا ہے، جو جملہ میں یہاں پہ وضاحت کے طور پہ پڑھتا ہوں اور اپنے مکتب اہل سنت اور مکتب تشیع کے دیدہ زیب علماء کی تفسیر کو میں نے پڑھا تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت تو وہ مالک دیتا ہے. توجہ ہے بھائی، عزت تو وہ مالک دیتا ہے، کیا ذلت بھی وہ مالک دیتا ہے؟ بھائی ایک بندے کو عزت اللہ دیتا ہے، قبلہ اسے ذلت بھی اللہ دیتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کے علماء نے جو یہاں پہ تفسیر و تشریح لکھی وہ یہ ہے کہ عزت وہ مالک دیتا ہے، انعام کی صورت میں، اکرام کی صورت میں، تحفہ کی صورت میں، لیکن ذلت دیتا ہے تو ہمارے اعمال کی سبب. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ الخیر والشر من اللہ تعالی، یعنی خیر بھی اسی کی طرف سے ہے، شر بھی اسی کی طرف سے ہے. اگر اس کا ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ مالک خیر دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رقبہ دیتا ہے، زمین دیتا ہے، دانے دیتا ہے، چھولے دیتا ہے، کوٹھیاں دیتا ہے، کاریں دیتا ہے، رقبہ دیتا ہے، بینک کو بیلنس دیتا ہے، نوکر و چاکر دیتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں. آپ کے حلقے کا ایم این اے تو اس وقت 22 سال کی مسلسل سٹرگل کے بعد اب وزیر اعظم بن چکا ہے. اور جو باتیں وہ آپ کے چکڑالہ میں کہتے تھے، شاید یہ کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، بندہ جب وہاں پہنچتا ہے تو یہ باتیں بھول جاتا ہے. آپ پریشان نہ ہوں. یہ بات میں نے اس دن سردار سبطین خان جو منسٹر ہیں ان کی دعوت پہ ان کے گھر میں انہی کے جلسے میں کر دی. دیکھیے مکتب اہل بیت کے عالم کا تو رائے امتیاز یہی ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے. موت و حیات قبلہ نے کہا پھر رہ کیا جاتا ہے، میرا بھی خالق تو وہی ہے، میرا بھی رازق تو وہی ہے، میرا بھی مالک تو وہی ہے، میرا بھی رب وہی ہے، مجھے بھی گندم دانے رزق وہ مالک دیتا ہے، اور میری زندگی اور موت کا فیصلہ بھی اسی خالق کے ہاتھ میں ہے. کیوں نہ بات سچی کریں؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ یہ بات آپ کے فائدے میں جا رہی ہے، دنیا پہ لائیو گفتگو جا رہی ہے، کرنے والا میں ہوں. پریشانی بنے گی تو میرے لیے، آپ کے لیے نہیں. مل کے بلند آواز سے صلوات. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عزت دیتا ہے تو وہ مالک، انعام، اکرام، تحفہ کی صورت میں. اس نے یہ نیک کام کیا، اسے میں عزت دوں. اس نے مدرسہ بنایا، میں اسے عزت دوں. اس نے مسجد بنائی، میں اسے عزت دوں. اس نے غریب کے گھر میں پانی نہیں تھا
نل کا لگوا دیا، ہینڈ پمپ دے دیا، اسے میں عزت دوں۔ ایک غریب کا گھر تھا، ان کے شامیانے لگے ہوئے تھے، ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، میں نے جو ان کو مربع دیا، زمین دی، گندم دی، دانے دیے، چنے دیے، چھولے دیے، ہر سال یہ لاکھوں کی زمین خرید کے اپنے پاس رکھتے تھے، انہیں میں نے لاکھوں کے دانے دیے، کیا میں ان کے دینے کا پابند تھا؟ بھائی ایک وہ ہے جس کے پاس ایک بوری گندم کی نہیں ہے، ایک چکڑالہ میں وہ ہے جس کے پاس 150 بوری گندم کی آئے، اور وہ 150 بوری گندم میں سے اگر 10 بوریاں خرید فروخت کر کے اس کی رقم سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں جہیز کی صورت میں رزق حلال ڈال دے، اور پھر اللہ اسے انعام و اکرام و تحفے کی شکل میں عزت دے، یہ عزت دینے والا وہ مالک ہے، عزت دینے والا وہ خالق ہے، وہ رب ہے۔ اور اگر کوئی شخص، میں اب نام نہیں لیتا، میں خود چکڑالہ کا ہوں، اسی شہر میں بندوں کو جانتا ہوں، اور آپ بھی اگر دیکھیں جو میرے سامنے بزرگان بیٹھے ہیں، کئی ایسے گھرانے تھے چکڑالہ میں، کئی ایسے گھرانے تھے چکڑالہ میں جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں تھیں، بڑا پیسہ تھا، بڑی دکانیں تھیں، بڑا سلسلہ تھا، لیکن اس مالک نے کیا کیا؟ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ زمانے میں ایام کو اور اوقات کو میں پھیرنے والا ہوں، کوئی اور نہیں ہے، پل میں گدا کر دے اور پل میں بادشاہ بنا دے۔ لوگوں کے پاس زمینیں تھیں، مربے تھے، پیسے تھے، دکانیں تھیں، پلازے تھے، مارکیٹیں تھیں، لیکن لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا، پھر ان کی اولاد نے وہ پیسہ اتنا برباد کیا، اتنا برباد کیا کہ آخری دم میں نے خود دیکھا، مرتے وقت ان کی حالت کیا تھی۔ اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہ تھا، کمانے کے لیے کچھ نہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پہننے کے لیے کچھ نہ تھا، پینے کے لیے کچھ نہ تھا، اپنا گھر نہ تھا، اپنی زمین نہ تھی، رہنے کے لیے مشکلات میں تھے، لیکن ان کی اولاد نے، ان کے ماننے والوں نے، جن کی والدین نے تربیت اس انداز میں کی، بیٹا حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، لوگوں کی عزت کا خیال کرنا، لوگوں کی بھلائی میں پیش رہنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، فریب نہ کرنا، لوگوں کی اگر بھلائی میں سبقت لے جانا تو یہ بہتر ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہ کرنا، انہیں کبھی بھی نقصان نہ پہنچانا۔ وہ تھے غریب لیکن اللہ نے انہیں آج مقام دے دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اس مالک کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ عظمت رسول کا، توجہ ہے؟ پریشان بیٹھے ہیں تو ختم کر دوں، مجھے جلدی ہے، میں نے بہت جلدی ہے ادھر ہی۔ دیکھیے کیوں دیتا ہے وہ پیسہ؟ کبھی سوچا ہے؟ مربے، زمین، بینک بیلنس، کوٹھیاں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک امیر ترین شخص کی شادی ہوئی لاہور میں، بہت بڑے امیر ترین شخص، اس پہ تقریباً 200 کروڑ روپیہ خرچ ہوا 3 دن میں۔ بات سمجھ آئیے؟ 2 لاکھ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 200 کروڑ۔ جو لائٹنگ ہوئی نا، لائٹنگ، اس لائٹنگ پہ انہوں نے 25 کروڑ دیا لائٹنگ کروانے کے لیے۔ یہاں تو آپ نکاح پڑھواتے ہیں نا قبلہ مولانا سے، یہ میری گزارش سنیں، چونکہ میں تو یہاں نکاح نہیں پڑھوں گا نا، میرے پاس نکاح بہت ہے، ابھی آج میں نے پڑھنا ہے جا کے۔ یہ خدا را سنی ہو یا شیعہ، نکاح کی شکل میں مولانا صاحب کو خیر کثیر سے نوازا کرو۔ جی بالکل، میں پڑھتا رہتا ہوں گھر، بات یہ جب پڑھتا ہوں مفتی پڑھتا ہوں، مل کے بلند آواز سے صلوات۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح پہ مولانا کو 10 لاکھ روپے دیے نکاح پڑھوانے کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ کیوں دیتا ہے وہ پیسہ؟ کیوں دیتا ہے مربع زمینیں، کاریں، نوکر چاکر، حتیٰ مشیر، وزیر، وزارت کیوں دیتا ہے؟ علماء نے اس تفسیر کو لکھا قرآن کی تفسیر میں. وہ کبھی کبھی جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اس پہ بڑا راضی ہے، بھائی اللہ نے اس پہ بڑا اس پہ اللہ راضی ہے. دیکھیں کتنی بڑی کوٹھی بنائی، اتنی کاریں، اتنی گاڑیاں، اتنے نوکر، اتنی زمینیں، اتنے مربع، اس کا یہ وزیر ہے، مشیر ہے. اور گھر جب بنوایا تو گھر کے گیٹ، جو بڑا گیٹ لگا اس پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ اس پہ بڑا راضی ہے. معصومین فرماتے ہیں کبھی یہ تو تمہارا جملہ ہے کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے. اگر رزق حلال سے اس نے بنایا ہے تو پھر اس سے بھی بڑا بنا لے اور پھر اس پہ اللہ راضی ہے. اور اگر اس نے کسی کا حق غصب کر کے بنایا ہے تو پھر اسے ھذا من فضل ربی نہیں لکھنا چاہیے. یہ دنیا میں ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ بڑا راضی ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، کیوں دیتا ہے وہ یہ چیزیں؟ بسا اوقات وہ ہم کہتے ہیں مجھے نہیں دیں، اسے دے دیں. یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے. شرک کی قسمیں ہیں. علماء نے لکھا یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر اللہ اسے نے دیے تو پھر دیتا کیوں ہے؟ وہ دیتا اس لیے ہے. علماء لکھتے ہیں، سنی شیعہ علماء لکھا، انہوں نے لکھا اللہ اس لیے دیتا ہے میں اسے مربع دوں، زمینیں دوں، نوکر دوں، چاکر دوں، بینک بیلنس دوں، کوٹھیاں دوں، وزیر بنا دوں، مشیر بنا دوں. دیکھتا ہوں یہ صبح کی نماز پہ اٹھ کے اتنا جو اس کے پاس پیسہ، نوکر چاکر آ گئے، کیا صبح کی نماز پہ اٹھ کے سردی میں وضو کر کے مصلی عبادت پہ 2 رکعت واجب نماز پڑھ کے پھر سجدہ شکر میں جانے سے پہلے کیا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور بسا اوقات ایک غریب شخص ہے جو مزدوری کرتا ہے، آج کل 700 روپیہ ملتی ہے، 650 روپیہ. وہ غریب بندہ جو سارا دن مزدوری کرتا ہے وہ 650 روپیہ لے کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اپنی جھونپڑی میں اپنے غریبانہ گھر میں پہنچ کے جب پہنچتا ہے اپنی بیوی بچوں کو رزق کے حلال سے وہ مال دے کے مالک دیکھتا ہے اس نے بھی کی ہے مزدوری، وہ تھا امیر، اب غریب کو دیکھتا ہوں اسے بھی تو میں نے مال دیا ہے، تھوڑا دیا تو میں نے ہے، اس نے بھی رزق حلال کمانے کے بعد کیا یہ مغرب کی نماز پڑھ کے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کے سجدہ شکر سے پہلے کیا یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ مالک اس لیے عزت دیتا ہے، اس لیے ذلت دیتا ہے کہ یہ عزت لینے کے بعد بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ غریب ہو کے بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لائق عبادت ہے وہ کریم اللہ. مل کے بلند آواز سے صلوات. بڑا کچھ پڑھنا تھا، اب پریشان نہ ہوں، انتظامیہ والے 5 منٹ میں میری تقریر بھی ختم اور ساتھ دعا بھی. آپ نے خود دیر سے دیا ممبر تو میں اسے ختم کر رہا ہوں. مل کے بلند آواز سے صلوات. دیکھیے اس دن میں نے کہا چونکہ ضروری ہے، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں جتنی مجالس ہوں ان دنوں میں، چونکہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان وحدت تشیع و اہل تسنن، ان ایام میں تھریٹ موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سنی شیعہ دست و گریبان ہو جائیں، یہ آپس میں لڑ پڑیں. لہذا ان ایام کو ایام محمدیہ کے عنوان سے منانے کی علماء نے حکم دیا ہے، اور شان رحمت للعالمین کے حوالے سے مجالس و محافل منعقد ہو رہی ہیں. تو سنی شیعہ جوانان، ایک جملہ، ہم تھے ڈویژن پیس کمیٹی میں، وہاں پہ ایک بحث آ گئی، اور یہی جملہ سنا کے پھر ختم کر دوں گا. وہاں پہ ایک بحث آ گئی قبلہ کہ علماء آپس میں بیٹھے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، کمشنر سرگودا تھے، ڈی آئی جی سرگودا، ہمارے ڈی سی، ہمارے ڈی پی او ضلع کے یہ بھی تھے. تو
جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے آپس میں بحث کی صورت میں، لڑائی جھگڑا نہیں، کہا کہ جی ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نبی نور ہے، ہم کہتے ہیں نبی بشر ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ کہتے ہیں نبی نور ہے، یہ کہتے ہیں نبی بشر ہے۔ تو بندہ حقیر جو مکتب اہل بیت اثنا عشریہ خیر البریہ کی وہاں پہ نمائندگی کر رہا تھا، میں نے وہاں ڈی سی صاحب کو بھی کہا کہ جی آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی اپنی طرف سے چند جملات، میں نے کہا یار آپ آپس میں نہ بات کرو، مجھ بندہ حقیر کی بھی بات سنو۔ میں نے کہا اگر اس مسئلے کو میں اچھے انداز میں حل کر دوں، میں کہا جی آپ بتائیں آپ کا نقطۂ نظر۔ میں نے کہا نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے۔ پریشان ہو گئے آپ؟ میں نے کہا نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے۔ ان سب نے کہا نہیں مولانا ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، ایک بات کرنی پڑے گی، یا نبی نور ہے یا نبی بشر ہے۔ یہ کیسے نبی نور بھی ہو اور بشر بھی ہو؟ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی۔ انہوں نے کہا نہیں مولانا آپ یا تو وضاحت کریں یا پھر کسی ایک طرف ہو جائیں، یا نبی کو نور کہیں یا نبی کو بشر کہیں۔ اب توجہ میرے سنی شیعہ جوانان بزرگان، میں نے وہاں کہا کہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ ہے کہ نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے۔ جو وضاحت میں نے وہاں کی آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ ہیں اولاد آدم میں سے، آپ ہیں انسان، آپ میں سے کوئی جن ہے؟ کسی کا ابا جن ہو، کسی کی ماں جننی ہو؟ ہے بھائی، ہمارا ابا بھی انسان تھا، ہماری اماں بھی انسان، ہمارا دادا بھی بولیں انسان، ہماری دادی بھی، نانا نانی، چلتے جائیں تو کہاں پہنچیں گے؟ حضرت آدم تک۔ تو ہمیں کیا کہیں گے؟ اولاد آدم۔ اچھا پھر قرآن کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا دور تھا تو وہ بڑے ناز و نخرے والی قوم تھی بنی اسرائیل۔ ایک گائے آئی تو کہا نہیں موسیٰ یہ گائے نہیں، وہ گائے ہو جو اس میں ڈب ہوں، ایک کلر کی نہ ہو، اس میں دو کلر ہوں۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں گائے کلر۔ یہ کہا نہیں اس کے ڈب ہیں لیکن اس کی دم چھوٹی ہے، اس کی دم لمبی ہو، وہ آ جائے گی۔ جب وہ آئی تو کہا نہیں ساری چیزیں پوری ہیں، تسر الناظرین، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، اور ڈوٹی موٹی۔ بھائی آدم کی اولاد تو ہے ہی حجت باز، انہوں نے تو حجتیں کرنی ہے، لہذا نبیوں پہ انہوں نے حجتیں کی۔ میں نے یہ جملہ وہاں کہا، میں نے کہا اپنی قوم کو، اپنی صنف کو تو بہتر جانتے ہو، انہوں نے نبی پہ بھی حجتیں کی، نبی پہ بھی یہ راضی نہیں ہوتے۔ دیکھیے اللہ نے میرے نبی کو بشر کے لیے بنایا، اللہ نے بشر کی ہدایت کے لیے ہادی بنایا تھا۔ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے تو پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کا انسانی شکل میں ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات پھر آپ مجھے بتائیں کیسے ہے؟ یہ لکھا ہو کہ میرے نبی محمد مسجد میں عالم کا جانو یہ تلمذ طے کر کے علم میں نے کہا پھر جب نبی نے
میں نے کہا پھر نبی ہدایت اور روشن اور علم اور معرفت نالج لیتا کہاں سے تھا؟ انہوں نے کہا جی اللہ سے۔ میں نے کہا اگر اللہ سے لیتا تھا تو کوہ طور پہ جب موسیٰ جاتا تھا تو موسیٰ تو جا کے وہاں پہ بھی ہوش ہو جاتا تھا، اور یہ تو سردار موسیٰ تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو پھر ماننا پڑے گا میرا نبی نور بھی تھا، میرا نبی بشر بھی تھا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانی شکل میں ہونا ضروری تھا، ہدایت کے حصول کے لیے، ہادی بننے کے لیے، نور لینے کے لیے نورانی ہونا ضروری تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے دوستو، میرے سنی شیعہ جوانان بزرگان، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس قسم کی مجالس کم ملتی ہیں، سنی ہو یا شیعہ، جس مسجد میں ہو، جس امام بارگاہ میں ہو، جس قبیلے میں ہو، جس گھر میں ہو، سنی کو شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شیعہ کو سنی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی نے آخری جملہ، میرے نبی نے کہا، دیکھیے میری طرف، آخری جملہ میرے نبی نے کہا، مسلمان وہ ہے، توجہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، یہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا کلمہ پڑھنے والا اس کی عزت محفوظ رہے۔ کیا نہیں کہا میرے نبی نے؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ کے لیے سنی کی عزت، نہ، کہا جو بھی میرا کلمہ پڑھتا ہے وہ سنی ہے یا شیعہ، جہاں رہتا ہے اسے خیال کرنا چاہیے کلمہ پڑھنے والے کی عزت و ناموس و مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری کلمہ پڑھنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی آیات کو پڑھنے، پیغمبر کی روایات کو پڑھنے، سیرت اہل بیت پر چلنے، سیرت صحابہ باوفا رسول خدا کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ توحید، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بالاخص دختر برادر بزرگوار ملک علیان اور ملک علیار خان کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ کریم اللہ، تجھے واسطہ اپنی وحدانیت، الہیت، ربوبیت کا جس قدر سنی شیعہ جوانان کلمہ گو حاضر ہے، میرا اللہ حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ، حاضرین کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ کریم اللہ، تجھے واسطہ اپنی وحدانیت، الہیت، ربوبیت کا، کریم اللہ تجھے واسطہ اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، عزت و عظمت کا، عظمت اہل بیت اطہار کا میرا مالک، حاضرین نے جس قدر قرآن مجید، فرقان حمید، درود شریف کی تسبیحوں کا ذکر پاک اور مجھ سے پہلے قبلہ مولانا نواز و نصیحت، تعلیمات و تبلیغات اور ہمارے برادر نعت خان نے جو نعت پڑھی ہے، مجھ بندہ عقیر نے جو چند جملے تلاوت کیے ہیں، اس کا ہدیہ ثواب انعام میرا مالک مرحومہ مؤمنہ مخصوصہ دختر ملک علیار خان کے نام اعمال میں ثواب کی صورت میں درج فرما۔ کریم اللہ مرحومہ کے زندگی کے نیک اعمال، عمل صالح قبول فرما۔ کریم اللہ مرحومہ کی قبر پہ خصوصی برکت اور رحمتوں کا نزول فرما۔ کریم اللہ مرحومہ کی قبر کو
نورانیت قرآن و محمد وآل محمد علیہ السلام سے منور و روشن فرما۔ میرا مالک مرحومہ کو بروز محشر بنت پیغمبر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ مرحومہ کی قبر کو نورانیت قرآن و محمد وآل محمد علیہ السلام سے منور و روشن فرما۔ کریم اللہ پرآشوب اور پرفتن دور میں دنیا کے جس کونے میں تیرے سنی شیعہ مسلمانان عالم آباد ہیں، ان کی عزت و ناموس و مال و جان کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما، ہمیں پرچم اسلام کے سائے تلے ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ محمد والے محمد کے گھر کے آخری چشم و چراغ مہدی دوراں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مہدی برحق کے ظہور کے بعد ان کے پاک قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ کریم اللہ خاتمہ بالاسلام خاتمہ بالایمان فرما۔ جن کے گھروں میں بیمار ہے، بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کاملہ ہو عاجلہ نصیب فرما۔ کریم اللہ بیماریوں کو دور فرما، کرونا وائرس جیسی مہلک وبا موذی مرض سے نجات و دوری نصیب فرما۔ کریم اللہ اس کرونا وائرس سے متاثرین جو بیمار ہیں، میرا مالک انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ کریم اللہ ہمارے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرما، رزق حلال وافر و واسع نصیب فرما، لقمہ حرام رزق حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ برادر محترم ملک علیار خان کے آج کے دن کے خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا مالک اس نیک عمل صالح کا جتنا بھی ہدیہ ثواب انعام ہے، مرحومہ مؤمنہ مخصوصہ کے نام اعمال میں ثواب کی صورت میں درج فرما۔ مرحومہ کو بروز معاشر بنت پیغمبر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ میرا مالک ملک علیار خان کے فرزندان کو رزق حلال وافر و واسع نصیب فرما، ان کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرما، انہیں بھائیوں سمیت اور عزیز و اقربا کے ساتھ محبت پیار سے رہنے کی زندگی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک ان کے گھر کو حوادث سے زمانہ سے محفوظ و مأمون فرما۔ دنیا کے جس کونے میں تیری رحمت کی ضرورت ہے، میرا اللہ ہمارے گناہ بھی زیادہ ہیں مگر تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ میرا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت واسعہ کی طرف دیکھتے ہوئے باران رحمت کا نزول فرما، باران رحمت کا نزول فرما۔ میرا اللہ سیلاب و زلزلہ جیسی آفت و مصیبت سے محفوظ و مأمون فرما۔ مرحومہ کے درجات بلند فرما، مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد برحمتک و بفضلک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ السلام علیکم۔ اور ایک جملہ میرے دوستو،